ہر قسم کے شرعی، روحانی اور جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے دارالعمل یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن بھی پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اور آپ کی شہادت کا کیا واقعہ تھا؟ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب جب نماز کے لیے آتے تو صفوں میں کے درمیان سے آتے ہوئے یہ فرماتے کہ برابر ہو جاؤ، یعنی صفیں سیدھی کرو، سوو، جس طرح آج کل حرمین شریفین میں بھی فرماتے ہیں سوو صفوفکم، صفیں سیدھی کرو۔ تو آپ فرماتے کہ صفیں سیدھی کرو۔ آپ آئے، جہاں نماز پہ کھڑے ہوئے، جیسے ہی آپ نے تکبیر تحریمہ کہی اللہ اکبر، تو فوراً ابو لؤلؤ فیروز مجوسی جو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، انہوں نے 2 دھاری خنجر سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کرنے کے ساتھ ہی وہ صفوں کو چیرتا ہوا اور ادھر ادھر خنجر چلاتا ہوا نکلا۔ 13 افراد زخمی ہوئے، ان 13 میں سے 7 شہید ہو گئے تھے۔ آخر میں ایک صحابی نے ان پر ایسے چادر ڈالا تو جیسے وہ سمجھا کہ میں پکڑا گیا ہوں، تو اس خبیث نے خود بھی اپنے خنجر سے اپنے آپ کو ختم کر دیا اور جہنم واصل کر دیا، یعنی خودکشی کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں کہ زخمی ہو گئے اور 13 صحابہ زخمی ہو گئے، بگدڑ مچ گیا، نماز ختم۔ جو صحابہ کھڑے ہیں وہ صفوں میں کھڑے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرنے سے پہلے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو پکڑ کے آگے مصلی پہ کھڑا کیا کہ نماز آگے آپ پڑھاؤ۔ یہ نہیں کہ نماز اب ختم، نماز گئی، زخمی ہو گئے، صحابہ زخمی ہو گئے، شہید ہو گئے۔ کتنی فکر تھی نماز کی۔ عین اس وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو ہاتھ سے پکڑ کے اپنے مصلی پہ کھڑا کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے مختصر نماز پڑھائی، نماز ختم کر دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فوراً ایک صحابی کو قریب کیا اور فرمایا کہ کون تھا یہ، کس نے مجھے زخمی کیا؟ انہوں نے کہا کہ مغیرہ بن شعبہ کے غلام تھے۔ کہا کہ وہ لوہار؟ کہا کہ ہاں وہی تھے۔ کہا کہ اللہ ان کو ہلاک کرے، میں تو ان کا بھلا سوچ رہا تھا، میں تو ان کی خیرخواہی کر رہا تھا۔ تو پھر حضرت اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ جاؤ، ہاں گھر لائے، دودھ پلایا۔ جیسے ہی دودھ پلایا وہ زخموں کے راستوں سے نکل گیا۔ تب صحابہ بھی سمجھ گئے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہید ہو جانا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ جب میں انتقال کر جاؤں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے اجازت مانگنی ہے کہ اگر اجازت ہو تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق کے ساتھ دفن کیا جائے۔ اگر وہ اجازت دیں تو دفن کر دیں، نہ اجازت دے تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیں۔ تو وہ آئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا۔ حضرت عائشہ نے اجازت دے دی کہ بالکل یہ جگہ میں نے اپنے لیے چھوڑی تھی، کیونکہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ آپ حضرت عائشہ کے شوہر، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت عائشہ کے والد، اور کہا کہ یہ جگہ میں نے اپنے لیے چھوڑی تھی لیکن میں حضرت عمر کے لیے یہ جگہ چھوڑ رہی ہوں۔ کہا کہ اجازت ہے یہاں پہ دفن کر دو۔ لیکن جب وہ آیا حضرت عبداللہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوئے اور کہا کہ مجھے اس چیز کی بڑی فکر تھی، لیکن ساتھ میں یہ فرمایا کہ ابھی میں زندہ ہوں، امیر المؤمنین ہوں، خلیفہ وقت ہوں، شاید اسی کو دیکھ کر حضرت عائشہ نے اجازت دی ہو، جب میں انتقال کر جاؤں پھر جا کے اجازت مانگنی ہے، میرے انتقال کے بعد اگر انہوں نے اجازت دے دی تو مجھے دفن کر دینا ورنہ قبرستان میں دفن کر۔ شہادت کے بعد پھر حضرت عبداللہ گئے اور انہوں نے اجازت دے دی اور وہاں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ان کو دفن کر دیا۔ تو یہ تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ دوم بھی تھے، امیر المؤمنین بھی تھے، 22 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والے خلیفہ بھی تھے، عدل و انصاف کو مثالی طور پر قائم کر کے دنیا کے لیے مثال بننے والے بھی تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عمر فاروق جیسا حکمران عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔